بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 27 اکتوبر 2021 بروز بدھ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ مکہ مکرمہ پولیس نے ایک پاکستانی ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے جس کے قبضے سے 101 کلو گاد برآمد ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مکہ مکرمہ پولیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدہ شخص عمر کی تیسری دہائی میں ہے۔ وہ ٹرک کے خفیہ خانوں میں نشہ اور پودا چھپا کر اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس نے کہا ہے کہ ٹرک کی تلاشی لینے پر 101 کلو سے زائد گاد ضبط ہوئے ہے۔ مذکورہ شخص کو ابتدائی کارروائی کے بعد محکمہ انسداد منشیات کے حوالے کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے لیے ایک معاشی پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی ترقیاتی فنڈ غیر ملکی کرنسی کے محفوظ اثاثوں میں سپورٹ اور کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں $3 ارب جمع کرائے گا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی ترقیاتی فنڈ نے منگل کو بیان میں کہا کہ شاہی ہدایت پر فنڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں $3 ارب جمع کرائے گا تاکہ غیر ملکی کرنسی کے محفوظ اثاثوں اور کورونا وبا سے نمٹنے کے سلسلے میں پاکستانی حکومت درپیش مسائل کا سامنا کر سکے۔ سعودی ترقیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ شاہی ہدایت کے مطابق پاکستان کو تیل کے کاروبار کی مد میں $1 ارب 20 کروڑ مالیت کا فنڈ بھی 1 سال کے دوران فراہم کیا جائے گا۔ سعودی ترقیاتی فنڈ نے کہا کہ یہ شاہی ہدایت برادر ملک پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں سعودی عرب کے موقف کا پختہ ثبوت ہے۔ مملکت ہمیشہ کی طرح اب بھی پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان محمد النجیدی نے کہا ہے کہ 50 لاکھ سے زیادہ نشہ آور گولیاں اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے۔ نشہ آور گولیاں جدہ اسلامی بندرگاہ کے راستے انگوروں کے کنٹینر میں چھپا کر اسمگل کی جا رہی تھی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان نے کہا کہ بعض عناصر سعودی عرب کی امن و امان اور اس کے نوجوانوں کو نشہ اور اشیاء کے ذریعے تباہ کرنے کے درپے ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ادارے کے اہلکار ان کی مجرمانہ سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے 24 گھنٹے کھڑے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ جدہ اسلامی بندرگاہ کے راستے انگوروں کے کنٹینر میں 52,46,000 نشہ آور گولیاں اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جسے ناکام بنا دیا گیا۔ نشہ آور گولیاں منگوانے والوں میں سے ایک کا تعلق اردن اور دوسرے کا شام سے تھا۔ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں غیر ملکیوں کو حراست میں لے کر ان کے خلاف ابتدائی قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ قانونی کارروائی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ مدینہ ایئرپورٹ پر ایجپٹ ایئر کا طیارہ لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار۔ سعودی عرب میں مدینہ ایئرپورٹ پر ایجپٹ ایئر کا طیارہ منگل کو لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ مسافر محفوظ رہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق ایجپٹ ایئر نے بیان میں کہا ہے کہ طیارہ قاہرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مدینہ ایئرپورٹ پہنچا تھا جہاں وہ لینڈنگ کے دوران حادثے سے دوچار ہوا۔ ایجپٹ ایئر نے بیان میں کہا گیا کہ لینڈنگ کے دوران اگلے 2 ٹائر پھٹ گئی تاہم صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ طیارے پر 109 مسافر سوار تھے۔ قاہرہ سینٹرل آپریشن روم سے رابطہ کر کے صورتحال سے مطلع کیا گیا۔ مسافروں اور طیارے کے عملے کی واپسی کے لیے خصوصی انتظام کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کرنے لینے والے شہریوں کو ایسے ممالک کے سفر کی اجازت دے دی جہاں کے سفر پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ اماراتی خبر رساں ادارے عوام کے مطابق کورونا ویکسین کی مطلوبہ خوراکیں حاصل کرنے والے شہریوں کو بدھ 27 اکتوبر سے ایسے تمام ممالک کے سفر کی اجازت ہوگی جہاں اب تک پابندی لگی ہوئی ہے۔ امارات میں قدرتی آفات، بحرانوں اور ہنگامی امور کے قومی ادارے نیز محکمہ شہری ہوابازی نے ممنوع ممالک کے حوالے سے سفری پابندیوں کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ نئی ہدایت کے مطابق ایسے اماراتی شہری جنہوں نے کورونا ویکسین کی مطلوبہ خوراکیں حاصل نہیں کی ہوگی انہیں ایسے ممالک جانے کی اجازت نہیں ہوگی جہاں کے سفر پر پابندی ہے۔ اس پابندی سے سرکاری وفود مستثنی ہوں گے۔ بیرونی امارات علاج
کے لیے جانے والے مریضوں اور انسانی مسائل سے دوچار افراد کو بھی پابندی سے مستثنی حاصل ہوگا۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو اس شرط کے ساتھ باہر جانے کی اجازت ہوگی جو متعلقہ اداروں سے پیشگی منظوری حاصل کر لیں گے۔ سعودی عرب میں جیزان ریجن کی دائرہ کمشنری میں محکمہ تعلیم کے 7 اہلکاروں کے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر منگل کو سعودی شہری کو موت کی سزا دی گئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی اسپیک کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری عبداللہ بن جابر المالکی نے جیزان ریجن کی دائرہ کمشنری کے محکمہ تعلیم کے دفتر میں گھس کر اہلکاروں پر اندھا-دھند فائرنگ کی تھی۔ فائرنگ سے سعودی شہری حسن المالکی، محمد الخالدی، حسن المالکی، عبداللہ جوہری، حسین الخالدی، حسن المالکی اور سلطان المالکی ہلاک ہو گئے تھے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں نے مفرور قاتل کو تلاش کر کے گرفتار کیا۔ پوچھ گچھ کے بعد پر جرم عائد کر دی گئی تھی۔ فوجداری کی عدالت نے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر اسے موت کی سزا سنائی تھی۔ اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے اس کی توثیق کی تھی۔ ایوان شاہی سے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا حکم جاری ہونے پر موت کی سزا دی گئی۔ سعودی عرب مزید 1000 ڈیم تعمیر کرے گا۔ سعودی وزیر ماحولیات و پانی و زراعت عبدالرحمن الفضلی نے کہا ہے کہ سعودی عرب ملک کے مختلف علاقوں میں مزید 1000 ڈیم تعمیر کرے گا۔ اس حوالے سے سروے کیا جا رہا ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق عبدالرحمن الفضلی نے قاہرہ میں فراہمی آب سے متعلق عالمی رپورٹ کے عرب ایڈیشن کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ مملکت میں فی الوقت 564 سے زیادہ ڈیمز موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا ان میں سے بعض ڈیمز واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ قائم کیے ہوئے ہیں۔ 46 پلانٹ تیار ہے جو یومیہ 7,40,000 میکپ میٹر پانی یومیہ تیار کر رہے ہیں۔ مختلف علاقوں کے باشندے ان کے تیار کردہ پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سعودی وزیر ماحولیات کا کہنا تھا کہ ریگستانی ماحول والے ممالک کو پانی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہوگا۔ پانی کی قدر و قیمت غیر معمولی ہے، اسے اجاگر کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پانی کے سرچشمے کامیاب ہے اور خشکی ہے۔ ہمارے یہاں ایسے دریا نہیں ہیں جن میں سال بھر پانی بھرا رہتا ہو۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔